السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی پراسرار انگوٹھی کے بارے میں بتائیں گے جس میں بے پناہ طاقت موجود ہے۔ یہ ایک ایسی انگوٹھی ہے جس کی طاقت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ دوسری مخلوقات کو قابو میں لانے کے لیے بھی یہ انگوٹھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ انگوٹھی کائنات کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی، جس کو خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی اور انگشتری سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آخر یہ انگوٹھی کہاں سے آئی تھی؟ اس میں کیا کیا طاقتیں پوشیدہ تھیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی کس کے پاس چلی گئی؟ یہودی اس انگوٹھی کے حوالے سے دنیا سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کیا دجال اس انگوٹھی کو پہن کر دنیا پر حکومت کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ آج ہم انہی سوالوں کے جوابات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر اس اہم ترین موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے آئی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو انسانوں کا اس دھرتی پر آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طاقت کی حامل انگوٹھی حضرت آدم علیہ السلام کو سونپی۔ پھر یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں دے دی گئی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حکومت کی۔ آپ بنی اسرائیل کے طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نازل ہو چکی تھی، مگر وہ قوم سرکشی اختیار کرتے ہوئے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور روایات کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ آسمانی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت قرار پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین حکمران تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ چرند پرند اور جنات پر بھی قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی اور اس تخت کی وجہ سے خاصے طاقتور ہوئے، جس پر بیٹھ کر وہ میلوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا کرتے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان سلطنت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے تخت کا ذکر بھی کیا گیا جو ہواؤں کے دوش پر اڑتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے اس کے ذریعے پہنچ جاتے۔ اس طرح یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ تمام چرند پرند ان کے تابع کر دیے گئے اور وہ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ خاتم سلیمانی کا مکمل تصور اسرائیلی روایات ہی کے ذریعے آشکار ہوا۔ ان روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر اسم اعظم نقش تھا، جس کی برکت سے وہ تمام مخلوقات پر حکمرانی کرتے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن وہ انگوٹھی کسی طرح دریا میں گر گئی اور اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ پھر وہ مچھلی شکار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی، جسے چاک کر کے وہ انگوٹھی دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاصل کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی میں ستارے کی چمک اور کستوری سی مہک تھی۔ اس پر نور سے کچھ لکھا ہوا تھا جسے عام انسانی آنکھ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس انگوٹھی کی ایسی طاقت تھی کہ تمام مخلوقات، انسان و حیوان، حتیٰ کہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو چکے تھے۔ یہودیوں کا صدیوں سے عقیدہ ہے کہ جس کے پاس سلیمانی انگوٹھی ہوگی وہی تمام دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خفیہ طور پر اس انگوٹھی کی تلاش میں ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے سائنسی علوم سے مدد لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ شناسوں یعنی نجومیوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ اس پر ہالی ووڈ نے ایک فلم لارڈ آف دی رنگ بھی بنائی، جس میں اس انگوٹھی کی طاقت کو دکھایا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہودی قوم پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب صدیوں سے دیکھ رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سے یہودی در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے، تب مشرق وسطیٰ میں ان کے لیے ایک ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر دی گئی، جس کے شر سے سارے عرب ممالک غیر محفوظ ہو گئے۔ مگر یہودی اس سے بھی آگے بڑھ کر ساری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہیکل سلیمانی تو کبھی خاتم سلیمانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، مگر وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ فرعونی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے وہ جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ وہ شعبدہ بازی اور جادو کے ذریعے دنیا کو اپنا گرویدہ کر لے گا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرعونی انگوٹھی کا مقابلہ تو حق اور سچ پر مبنی سلیمانی انگوٹھی ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی دجال کا مقابلہ کرے گا، علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی، اور فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے، جادو کی شکست ہی ہوتی ہے۔ اس کی اعلیٰ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کی، جب فرعون کے دربار میں ان کے عصا مبارک نے جھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ بہت سے علماء کے مطابق جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سلیمانی انگوٹھی اللہ کے حکم اور عنایت سے ان کے پاس ہوگی۔
احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہی، ان کے وصال کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ گئی، اور ان کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے پاس 6 سال تک رہی۔ پھر وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں سے ایک کنویں میں گر گئی جس کو 3 دن تک لگاتار پانی نکال کر تلاش کیا جاتا رہا، مگر بدقسمتی سے وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اس کے بعد سے امت میں فتنے شروع ہو گئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور باہمی جھگڑوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ علامہ سیوطی کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی میں ویسے ہی راز پوشیدہ ہیں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھے، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جاتی رہی۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی گم ہوئی تو امت میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو، بہت سے علماء کی تحقیق اور غور و فکر کے مطابق قیامت کے قریب ایک مرتبہ پھر 3 انگوٹھیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے پہلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی ہوگی، دوسری سلیمانی انگوٹھی اور تیسری فرعونی انگوٹھی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی شیطانی قوتیں حق اور سچ کی طاقت سے ٹکرائیں گی۔ فرعونی انگوٹھی والے شیطان کے پیروکار ہوں گے اور اسی سے مدد طلب کریں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوں گے جو اللہ سے مدد طلب کریں گے اور آخر کار فتح یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیروکاروں کی مدد کا وعدہ کیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطانی طاقتیں ان پر غالب آ جائیں۔ جنت سے حجرہ اسود نازل ہوا اور آج مسلمان اسی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس پتھر میں کیا راز پوشیدہ ہیں اس کے متعلق مکمل طور پر کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی جنت سے بھیجی گئی جس میں بے پناہ قوتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس انگوٹھی کے متعلق کوئی بھی مکمل علم نہیں رکھتا۔ اس میں جو راز ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اس کی بھیجی ہوئی وہ برگزیدہ ہستیاں جانتی ہیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے علم سے سرفراز کیا۔ اب یہ انگوٹھی دوبارہ کب آشکار ہوگی اور کس کے پاس ہوگی یہ تو ہم حتمی طور پر بیان نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ کسی شیطان کے پیروکار کے ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی قدرت سے باطل پر فتح نصیب کرے اور اپنی نشانیاں نبی آخر الزمان سید کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکاروں پر ظاہر کرے۔ آمین ثم آمین۔